बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। और जहाँ कहीं प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर उन तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बता दिया जाता है कि प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल होंगे इंशाअल्लाह और सवालात किए जाएंगे। सवालात के साथ जवाबात के लिए उलमा किराम, मशाइख, सादात किराम, पीरान उज़ाम जो कि हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई के लिए आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं यकीनन जिनको आप देखते और सुनते रहते हैं, खूबसूरत अंदाज में रहनुमाई करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब के साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम में हुज़ूर क़िबला पीर मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शाह साहब क़िबला को भी खुशामदीद कहते हैं और सलाम अक़ीदत शाह साहब आपको भी पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आगाज़ भी करेंगे, साथ साथ कॉलर्स का गुफ्तगू भी रहेगी इंशाअल्लाह और उलमा और शाह साहब पीर साहब हमारे साथ हैं। आज के सबसे पहले कॉलर हैं, शामिल करते हैं प्रोग्राम में, फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? गुलनाज बात कर रही हूँ अब्बास से। जी मेरी बहन, फरमाइएगा। सर मैं वो बात करनी है उनसे। जी जी, बात सुन रहे हैं आप, सवाल करें, बताएं क्या सवाल है। सर मेरा मसला ये है कि मेरे जो भाई हैं उनकी ना 3 बेटियां हुई हैं। अच्छा जी। तो उनके बच्चे नहीं हो रहे ना, तो बच्चे जो होते हैं वो उनके मिस कैरेज हो जाते हैं मेरे भाभी के। 3 बेटियां उनकी हुई हैं जी। अच्छा, उसके बाद? लेकिन जी जी, बेटे नहीं है, बेटा है उनका कोई भी नहीं है, मेरा एक ही भाई है, तो हम 3 बहनें हैं। ठीक है, ठीक ठीक जी। और 3 बेटे उनकी, 3 बच्चे उनके मिस कैरेज हो गए हैं। नाम बताइएगा भाई का। उनका सलमा ज़ैद। क्या नाम है? भाभी का नहीं, भाई का ज़रा दोबारा बताएं। भाई का नाम है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। और वालदा का नाम? वालदा का नाम है आसिया जान। ठीक है, और भाभी का नाम भी बता दे। सलमा ज़ैद। ठीक है ठीक है। भाई 3 बेटियां हो गई हैं और जो 3 उनके मिस कैरेज भी हो गए हैं। अल्लाह करीम खैर फरमाए। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह मेरी बहन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देखिए प्रोग्राम और टीवी स्क्रीन पर जवाब सुनिएगा। कॉल को आप कट कर दें। टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप लोग बंद रखा करें। आपकी भी टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ था और थोड़ा सा मसला इसलिए हमें आवाज़ और आपकी गुफ्तगू सुनने में हो रहा था। बहरहाल भाई के हवाले से आपने सवाल किया, 3 बेटियों के बाद मिसकैरेज 2-3 दफ़ा आपने कहा हुआ है और ज़ाहिर है एक जो ख्वाहिश होती है, एक तलब होती है बेटी के बाद बेटे की, और वो भी इसके साथ साथ होगी। तो हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके भाई के लिए, भाभी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जब भी हो, जो भी हो, सेहत आफियत सलामती वाला हो इंशाअल्लाह। बाकी पीर साहब रहनुमाई कर देते हैं। सवाल हम तक पहुँच गया है। आज के सबसे पहले कॉलर है, पीर साहब आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा, इसकी 1-2 वजूहात हैं, वो ज़रा आप गौर से सुन लें कि जहाँ तक मसला है कि पहले साफ ज़ाहिर बेटियाँ तो हुई हैं, अब प्रॉब्लम जो आप बता रही हैं बाज़ दफ़ा 18 की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे ज़ाया हो जाता है। तो आप इस तरह करें कि वक्ती तौर पे तो साफ ज़ाहिर नमाज़ पढ़ें और नमाज के साथ सूरत कौसर जो है वो सिर्फ़ 11 मरतबा आपकी भाभी जो है वो पढ़े हर नमाज के बाद सूरत कौसर। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाए तो उस सूरत में होता ये है कि अगर आप चैनल के एड्रेस पे ख़त लिख दें तो आपको हम कोई चीज़ बना के भेज देंगे ताकि वो प्रेगनेंसी कायम रहे और वो बच्चा ज़ाया ना हो। अमूमन ऐसे ही होता है कि
کوئی چیز ہے، بعض دفعہ دھاگا بنا کے دے دیتے ہیں، بعض دفعہ تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں، کوئی چیز ہے پریگننسی کے بعد ہی وہ بنا کے دیتے ہیں کہ وہ قائم رہے۔ تو آپ فی الحال بھابھی کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور جب پریگننسی ہو جائے تو پھر آپ اس ایڈریس پہ، ہمارا ایڈریس چینل کا آ رہا ہوتا ہے، تو ایک لفافہ بھیج دیں، خط بھیج دیں، تو انشاءاللہ اس کے جوابی لفافے میں جو آئے گا تو ہم کوئی چیز بنا کے بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ وہ مسکیریج نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ پیر صاحب۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کر رہے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، دراصل فوزیہ بات کر رہی ہوں فیصل ٹاؤن لاہور سے۔ جی میری بہن بولیے گا۔ بس دراصل پرابلم یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے، ہسبینڈ کی دوسری شادی ہے بھائی یہ۔ اچھا جی۔ تو لیکن نا بس اولاد کا مسئلہ ہے، میں نے سارے جتنے بھی ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا ہے۔ ٹی وی کا والیوم ذرا آپ بند کریں اور نام بتائیے اپنی والدہ کا۔ والدہ کا نام پروین کوثر ہے۔ ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ سعود مقبول احمد۔ ان کی والدہ؟ قمر جہاں۔ ہسبینڈ کی جو دوسری شادی مطلب ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی اولاد کے لیے مسئلہ تھا؟ جو ہسبینڈ کی پہلی شادی ہے ان کی مطلب 22 سال ہو گئے اس شادی کو، ان سے ایک بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری یہ پہلی شادی ہے۔ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کے ساتھ جو شادی کا کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مجھے تو ابھی 7-8 مہینے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ آپ کا بھی اولاد کا آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک نہیں ہے؟ جی بس یہی ہے کہ انہوں نے کیونکہ شادی جو ہے بیٹے کے لیے کی ہے، تو ذرا تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ اللہ میاں بس ذرا جلدی کر دے، اس لیے آپ کا بھی پروگرام میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے تو میں نے کال ملائی ہے۔ چلے میری بہن، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے گا، جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، شاہ صاحب آپ کو بتا دیں گے، اور دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ اور یہ ایک دل میں خیال اور ایک ایسی بات کو پیدا ہو جانا، خاص طور پہ خواتین جس طرح آپ بتا رہی ہیں، تو پریشانی بھی آپ کو ہو گئی ہے کہ دوسری شادی اس عوض میں ہوئی ہے کہ بیٹے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ ٹینشن اور یہ چیزیں اپنے دماغ سے اتاریں، انشاءاللہ اللہ کریم بہت مہربانی فرمائیں گے، مالک آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، ہماری دعا ہے۔ اور رہنمائی استخارے کی روشنی میں انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو جواب دے دیتے ہیں، آپ جواب سن لیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ میری بہن، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ آپ پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اس کی طرف سے خاص کرم ہوگا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے، یہ آپ پڑھیں، امید ہے انشاءاللہ اس کی برکات آپ دیکھیں گی، اپنی زندگی میں محسوس کریں گی۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 89 ہے، اس آیہ مبارکہ کا آپ نے دوسرا حصہ پڑھنا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، 99 نمبر آیت ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر آپ کے ہسبینڈ بھی یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی مرادوں سے بھرے گا، اور شوہر آپ کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ رہیں اور آپ پر توجہ دیں، ان کے دل میں آپ کی محبت اور انس جو ہے وہ برقرار رہے، اس کے لیے آپ یا ودودو جو ہے نا اس کا ورد کرتی رہا کریں، یہ لا تعداد دن میں پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ رب قدوس کا خاص فضل اور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عزیز۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، لائن جو ہے وہ ان کی ڈراپ ہو گئی، چلیں دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ آپ سے ہم ضرور بات کر لیں گے۔ رہنمائی آپ کی کر دی ہے شاہ صاحب نے، جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور شاہ صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ آپ پریشان بالکل نہیں ہوں، اور چیزوں کو سوار جو ہے وہ اپنے پہ نہیں کیا جاتا، آسانی سے انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں فاطمہ میاں والی سے۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ شادی کے حوالے سے۔ شادی کا مسئلہ ہے؟ جی آپ کا اپنا مسئلہ ہے؟ جی جی اچھا، کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟
हेलो। सर मैं उस दिन वर्दी साहब से पूछा था रिश्ते के हवाले से कि बात चलती है लेकिन आगे बात बढ़ती नहीं है, रिश्ते वाले आते हैं लेकिन वापसी जवाब नहीं देते गए। आप तो नाम मैंने बता कहा दें था- अपना मेरी बहन नाम जी, आपका नाम क्या है वो बता दें। जी फाखरा शहीद फाखरा। वालदा का नाम क्या है? रईस खतून। ठीक है, तो उस दिन आपको क्या बताया गया था पढ़ने के लिए? जी सूरह बकरा बताई थी पीर हफीजुल्लाह सरवर्दी साहब ने। ठीक है। सूरह बकरा 7 दिन फजर की नमाज के बाद के भाई पानी पीना भी है और पूरे घर में छिड़काव भी करना है। ठीक है। जी वो और नमाज की पाबंदी जी वो मैंने किया, उन्होंने कहा था कि बाद में बताऊंगा, तो मैंने अच्छा जी। वो आगे पूछना था वजीर ठीक, साहब भी, ठीक। उन्होंने कहा था बाद में बताएंगे, और पूछना था क्या कोई बंदिश है या वैसे कोई मसला है। हम बता देते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, रहनुमाई दोबारा से मज़ीद कर देंगे इंशाअल्लाह। ये तो अच्छी बात है कि आपने बताया। हम अक्सर कहते रहते हैं कि जितने दिन वज़ाइफ बताए जाएँ उसके बाद बताया करें कि आगे कैसे पढ़ना है या करना है, लेकिन मायूसी आपके जो है वो लबों पे नहीं होनी चाहिए कि मैंने 7 दिन कर लिया अभी तक 8वें दिन मामला नहीं हुआ। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता, हर चीज़ का एक वक्त दरकार होता है। और ज़ाहिर है कुरान पाक की बरकत से, कुरान करीम की आयात से और वज़ाइफ से इंशाअल्लाह मामला जब बेहतर होते हैं तो वक्त भी उस हवाले से लगता है। बाकी जिस तरह आपने बताया सूरह बकरा की तिलावत और पानी का छिड़काव आपने मुकम्मल किया है। मज़ीद पीर साहब के ब्लाइन के लिए क्या हो सकता है या इनको यही कंटिन्यू करना है, आप फिर रहनुमाई फरमा दीजिएगा। बेटा बात यह है कि जो आपको वजीफ़ा बताया जाता है ना, वो कुरान पाक की या तो कोई सूरत बताई जाती है या अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बड़े ख़ूबसूरत सिफ़ाती नाम हैं उनमें से कुछ बताया जाता है। तो बाज़ दफ़ा आदाद उनकी तादाद पूरी नहीं होती, इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। इसमें तो ज़रा भी सोचना भी नहीं चाहिए कि बंदा कुरान पढ़े और वो कुरान फ़ायदा ना दे। ये तो सोचना भी बंद कर दें आप लोग कि कुरान पढ़ते हैं और हमारा काम नहीं होता, हमें फ़ायदा नहीं होता। हम सिर्फ़ हमारी नीयत पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कुरान मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। कुरान तो हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, बेमकसद भी आप ज़हन में रख के आप कुरान पढ़ें, कुरान तो फिर भी फ़ायदा देता है। कुरान है ही फ़ायदे देने के लिए। तो इसलिए आप मेरा बेटा इसको ना 11 दिन और पढ़ें आप इसको। जो आपका क्वेश्चन है, जो सवाल है, जो मुश्किल है, आप इसको 11 दिन और पढ़ें और 11 दिन पढ़ने के बाद फिर आपने हमें फीडबैक देना है और बताना है कि अब सूरत हाल क्या है। और ये बिल्कुल ज़हन से, माइंड से इस बात को निकाल दें कि वो मेरा काम नहीं हुआ। काम कैसे हो सकता है कि कुरान पढ़ा जाए और कुरान फ़ायदा ना दे? वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप इसको कंटिन्यू रखें ज़रा। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी हम अगले कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी मैं सवाल करना चाह रहा था, मेरे भाई हैं छोटे, जी जी तो इनका काफी जगह पे रिश्ते का जो मामला आता है वो चलाया है मगर हो नहीं रहा। अच्छा जी। तो इसके लिए कोई ऐसा वजीफा बताएं, ये खुद भी करे और ये मामला जो अज़दवाजी जिंदगी इसकी मुकम्मल हो जाए आपकी दुआओं से। इंशाअल्लाह जी। नाम बताइए भाई का। नाम उसका है अहमद। और वालदा का? अहमद रजा नाम है बच्चे का, और अम्मी का नाम? जी जी, वालदा का नाम भी बताएं। रजिया बीबी। उम्र कितनी है उनकी? उम्र तकरीबन 24-25 साल हो गई है। 24-25 साल, ठीक है। बस कोशिश कर रहे हैं, मगर आप भी और आपकी दुआओं के साथ इसका काम हो जाए इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला करीम। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप देखिए प्रोग्राम, और दुआ गो तो यकीनन हम आप सब के लिए ही हैं। हमारे जो कॉलर्स होते हैं और जो कॉल मिलाएं या ना भी मिलाएं, प्रोग्राम देखने सुनने वाले तमाम आलम इस्लाम के लिए प्रोग्राम के लास्ट में दुआ करवाई जाती है। आप सब दुआ में शामिल रहते हैं। बाकी रही बात आपके भाई के मसले की, तो इंशाअल्लाह शाह साहब रहनुमाई कर देंगे ज़रूर। प्यारे भाई, नमाज की पाबंदी करें, और ये भाई साथ में हर नमाज के बाद अल्लाह ताला के 2 अस्माए गिरामी हैं, इनका विर्द करें। नमाज की पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा फ़ायदा देगा। और अगर नमाज में कोताही करते हैं, रूटीन में जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ते, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, तो फिर खातिर खा जो
اس کے وظیفے کے اثرات ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مقدسہ یا سمیع یا مجیب، یہ دونوں اسماء گرامی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ دن میں 500 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر کبھی کسی نماز میں تاخیر ہو جائے تو جب نماز کی قضا لوٹائیں گے اس تعداد کو بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے کرم اور فضل سے جو رشتے کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا اور مناسب نیک رشتہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر۔ جواب آپ تک پہنچ گیا ہے میرے بھائی، اور آپ کو جس طرح بتایا شاہ صاحب نے، آپ اپنے بھائی کو بتا دیں، ظاہر ہے جن کا مسئلہ ہے وہ خود سے ہی اس معاملے کو کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو جو جن کا مسئلہ ہو وہ کرنے والا خود نہ کر سکیں تو پھر اجازت ہوتی ہے اس چیز کی کہ جو پوچھنے والا ہے سوال یا وہ بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے نیت تو انہی کے کام کی یا جو بھی ان کا مسئلہ ہو یا جو بھی پریشانی ہو اس حوالے سے رکھ کے بات کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ دعا گو تو ہیں ہی، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کے یہ جملے، آپ لوگوں کا فیڈ بیک یقیناً ہمیں جو ملتا رہتا ہے، اور اس چیز سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ شاہ صاحب ہیں اور سہروردی صاحب ہیں یا ہماری پوری ٹیم کوہ نور ٹی وی کی جو اپنے اس وقت میں سے یہ پروگرام اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے پیش کرتی ہے۔ حقیقی معنوں میں تو کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک انداز بیاں ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، اور صرف اسی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہماری جو پہلی ایک بہن تھیں، پیر صاحب نے ان کو بتایا کہ اگر آپ ایڈریس پہ ہمیں خط لکھ دیں تو ہم کچھ تعویذات کی صورت میں یا کچھ وظائف کی صورت میں آپ تک پہنچا دیں گے، تو یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں بات رہے کہ وہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک بغیر کسی معاوضے کے انشاءاللہ وہ پہنچیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے دل میں کوئی بات اس قسم کی نہ آئے، کیونکہ بالکل بلاس یہاں پر آپ سب کی خدمت کے لیے، عالم اسلام کے دیکھنے والوں کے، سننے والوں کے لیے ہماری یہاں پر جو ہے وہ موجودگی ہوتی ہے۔ تو بس دعا ہمارے لیے بھی یقیناً کیا کریں تاکہ اس سفر میں، اس کارواں میں پروردگار عالم کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ کالر کی جانب دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بہن کی پہلے 2 بیٹیاں ہیں نا، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ پڑھے، ان کا بیٹا ہو مطلب۔ اچھا جی، نام کیا ان کا بہن کا؟ آسما۔ آسما۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام رشید ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ ہاں 3 سال ہو گئے ہیں، 2 بیٹی ہیں۔ 3 سال ہیں، 2 بیٹی ہیں، اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سرگودا سے ہماری بہن نے اپنی بہن کے لیے یقیناً سوال کیا ہے، 2 بیٹیوں کے بعد اولاد کے لیے، مطلب بیٹے کے لیے، تو پھر سب رہنمائی آپ فرمائیے گا ان کی۔ میری بہن، آپ اپنی بہن کو کہیں کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں۔ نماز بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نماز ہی اللہ کے قریب کرتی ہے، اور نماز ہی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ ثانیہ فرماتا ہے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا لطیفوں کی اپنی بہن کو کہیں کہ وہ پڑھ لیا کریں، یا لطیفوں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتی تو پھر صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، یہ 2 نمازوں کے بعد ایک تسبیح یا لطیفوں کی ضرور پڑھیں، اور اول آخر دروشی بھی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کریں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں مصباح بات کر رہی ہوں، میں نے اولاد کے بارے میں بات کرنی تھی۔ مصباح؟ جی اچھا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میرے اولاد نہیں ہے۔ اچھا جی، جی والدہ کا نام بتائیں۔ میری والدہ کا نام رضیہ بی بی۔ شوہر کا نام؟ ماجد علیم۔ ان کی والدہ؟ سلیمہ بی بی۔ کوئی میڈیکل ایشو ہے یا پریشانی کوئی اس قسم کی ہے؟ نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔
मेडिकल इशू भी नहीं है, कुछ भी। 3 साल हो गए हैं शादी को, मैं ठीक। बहुत परेशान रहती हूँ औलाद के हवाले से। अच्छा जी, अल्लाह करीम मेहरबानी करे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई सवाल तो नहीं? नहीं, बस यही औलाद चलें। के लिए ही आपसे बात की थी। ज़रूर रहनुमाई करते हैं, आप प्रोग्राम देखिएगा, शाह साहब जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आपका सवाल हम तक पहुंच गया है, बहुत ख़ास आपके लिए, यकीनन सबके लिए जैसे दुआगो भी हैं। अल्लाह करीम आपको सेहत के साथ औलाद की नेमत से मालामाल करे। और परेशानी सबसे पहले मतलब अपने ऊपर से आपको इस अंदाज़ में ख़त्म करनी है कि ख़ुद को रिलैक्स आपको फ़ील करना है, ताकि ये जो परेशानी होती है ये फिर बहुत से मसाइल मज़ीद खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह औलाद भी होगी, ज़िंदगी के मामलात आगे बढ़ेंगे। और रहनुमाई शाह साहब इंशाअल्लाह आप फरमा दीजिएगा इस्तिखारे की रोशनी में। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पुरुमीद रहें और जो अल्लाह से अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी नाउमीद नहीं होने देता, उन्हें मायूस नहीं होने देता और उनकी झोलियाँ रहमतों से और बरकतों से ज़रूर भरता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कुछ दुआएं हमारी आखिरत के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़ख़ीरा फरमा लेता है। तो यकीनन मेरी बहन कभी दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम दुआ करेंगे पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। हर दुआ कबूल होती है। कुछ दुआओं के असरात फ़ौरी तौर पे नज़र आते हैं और कुछ दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ज़ख़ीरा फरमा लेता है। और फिर हमारे हक़ में क्या बेहतर है हम नहीं जानते, लेकिन मेरा अल्लाह ज़रूर जानता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए उन मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाता है जो उसके बंदों के लिए बेहतर हों। तो मेरी बहन, औलाद की ख्वाहिश यकीनन हर इंसान में होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद नरीना की नेमत से नवाजे। आपको एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, आपने और आपके हस्बैंड ने 3 रोज़े रखने हैं और इफ्तार के वक्त 7 मरतबा या मुसव्विरु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें गिरामी है, ये पढ़ के आपने खजूरों पर दम कर लेना है और वो खजूरें आपने इफ्तार के वक्त खानी है और नमाज़ पढ़ के दुआ किया करें औलाद के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉलर हैं जी, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। चले, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है और शायद वो होल्ड पे थे। थोड़ा सा इंतज़ार बस इतना हुआ करे कि जिस तरह ही हम तक कॉल मिलती है या आती है सवाल, तो जब शाह साहब या पीर साहब जवाब दे रहे होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही हम मज़ीद कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी उस्मान साहब फरमाइए। अच्छा, मेरा मुफ्ती सैयद शहबाज शाह सैफी साहब से सवाल ये था कि ईसाइयों की क्रिसमस आ रही है जी, तो आज मुझे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे, उसने बुखारी शरीफ की हदीस का रेफरेंस भी दिया है, नंबर भी लिखा है। अच्छा जी। जिसमें लिखा था जी उनको मुबारकबाद देना और तहाइफ देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो इस चीज के बारे में जरा मुझे कंफ्यूजन थी, तो मैंने कहा मैं चले लाइव प्रोग्राम भी देख रहा था, तो दोनों उलमा कराम को और आपको मेरा सलाम भी हो जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आप पे बेशुमार रहमतें भी नाजिल फरमाए। और आपका बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जी, और हम सब लोग इसको बड़े ही एहतमाम से इस खास टाइम निकाल के देखते हैं। तो जरा प्लीज इस सिलसिले में रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी कॉल का सवाल भी आपका हम तक पहुंच गया है और जिस तरह आपने सवाल किया है शाह साहब इंशाल्लाह जवाब देते हैं जो आपने बताया है। और अगर कोई ऐसा हवाला है या कोट किया है किसी ने तो उसमें किस कदर सच्चाई है और उसकी तहकीक क्या है, शाह साहब रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आप सब क़िबला ख़ास तौर पे ऐसे जो सवालात हैं जो ख़ास तौर पे किसी ख़ास मज़हब के हवाले से होते हैं उन पे यकीनन बहुत ही मोहतात हम गुफ्तगू यहाँ करेंगे। नेशनल जो है ना वो टीवी चैनल है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम अक़लियत को उनके हुकूक देता है और जो उनके जायज़ हुकूक हैं यकीनन इस्लाम ने उनकी तालीमात हमें इस अंदाज़ में दी हैं कि उनके जायज़ हुकूक। और हमारा आईन पाकिस्तान भी
ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کی جو ہے نا وہ انہیں بالکل کھلی آزادی دیتا ہے، اور وہ اپنے تہوار اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق یقیناً کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ غیر یعنی عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا، اب میں تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں جی، اور وہ وضاحت اس حوالے سے ہے کہ جواز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ اس کی مبارکباد دینا یا اہتمام وغیرہ اہتمام کرنا باقاعدہ اس حوالے سے. یہ فتاوی شامی میں بڑا واضح طور پہ اس حوالے سے وہ ہدایات اس کے حوالے سے موجود ہیں، احتیاط کرنی چاہیے. ہاں اگر اکٹھے کام کرتے ہیں تو آپ کسی کو اس موقع پر ان کی دل آزاری نہ کریں، ایسا جملہ نہ کہیں. اگر وہ آپ کو کچھ اس حوالے سے کوئی گفٹ دیتے ہیں، آپ ان سے اس وقت فوری طور پہ لے لیں. ٹھیک ہے، فوراً ان کے منہ پہ مارنا یا اس انداز میں ان کو جواب دینا جو بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہو وہ نہ کیا جائے. لیکن احتیاط ضروری ہے. اسلام کی تعلیمات جو چیز آپ نے کہی ہے میری نظر سے نہیں گزری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز کس ریفرنس سے دی جا رہی ہے، حقیقت میں وہ کس انداز میں موجود ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو چونکہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں پوری دنیا ہمیں یہاں سے دیکھتی ہے، آپ تسلی کے ساتھ اگر چاہتے ہیں تو خط لکھ دیں یا کال پہ رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تسلی بخش بحوالہ اور دلائل کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو سینڈ کر دیں. بہتر ہے جی. مزید آگے بڑھیں گے جی. نیکسٹ کال ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے استخارہ کروانا تھا. بتائیے کس بارے میں؟ یہ نا میری 7 سال ہو گئے شادی کو، ایک بیٹی ہے اور نا اولاد نہیں ہو رہی. اچھا جی. کیا نام ہے آپ کا؟ مہوش. مہوش. والدہ کا نام؟ سریا بی بی. سریا بی بی. شوہر کا نام بتائیں. وقار احمد. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوا ہے، مطلب کوئی میڈیکل ایشو ہے یا پھر ڈاکٹر سے اگر آپ نے رابطہ کیا؟ میڈیکل ایشو تو بتاتے ہیں، میاں کا بھی بتاتے ہیں، میرا بھی، تو علاج وغیرہ ہم کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی چلے میری بہن ہم رہنمائی کرتے ہیں. مہوش نے سوال کیا پھر صاحب، اور جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ پروگرام دیکھیں، ٹی وی اسکرین پہ جواب دے رہے ہیں، آپ فون کو کٹ کر دیں اور پھر صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. مہوش تھی ہماری بہن اور 7 سال شادی کو ہو گئے ہیں. ایک بیٹی ہے لیکن اس کے بعد ابھی آگے اولاد نہیں ہے، تو علاج بھی کروا رہے ہیں، میڈیکلی کچھ ایشوز بھی ہیں، لیکن رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. میرا بیٹا آپ نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات کوشش کریں کہ رات کو پڑھیں. مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں یا کسی وقت پڑھ لیں. آپ یہ ایک معمول بنائیں کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات میں نے پڑھنے ہیں. اس کے حضور آپ بعد میں دعا ضروری ہے وہ کریں آپ. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بڑا خوبصورت ہے اور رحمان کو بہت ہی یہ پیارا ہے. اور جب ہم اس کی کسی بھی پیاری چیز کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرما دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہر نماز کے بعد جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، نماز کے بغیر بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس کو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی جو آپ نے سوال کیا تھا. مزید آگے بڑھیں گے جی. السلام علیکم. پروگرام لگا ہوا ہے آپ کا؟ ہلو. ٹی وی پہ جو پروگرام لگا ہوا ہے. جی جی بولیے گا، سن رہے ہیں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. سوال معلومات کے لیے سوال کیجیے گا. سر سوال یہ ہے کہ میری دکان کاروبار اچھا بلا کاروبار چل رہا تھا، یکدم تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا بس. اچھا جی ٹھیک ہے. اس میں چاہ رہا تھا میرا ٹی وی کا والیوم اگر آپ بند کر دیں تو تھوڑی سی مہربانی. بند ہے، والیوم بند ہے. اچھا جی. دکان کاروبار آپ کر رہے تھے وہ چل نہیں رہا، اس طرح کچھ آپ بتا رہے ہیں؟ چل رہا تھا، بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب نہیں چل رہا. لیکن اب نہیں چل رہا. کیا کام کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ میری کاسمیٹک کی شاپ ہے. کاسمیٹک کی شاپ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نام بتا دیں پورا اپنا. سید وسیم حیدر بخاری. سید وسیم حیدر بخاری. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. شاہ صاحب رہنمائی. والدہ کا نام بتا دیجیے گا. شفیقہ خاتون. شفیقہ خاتون. چلے بہتر ہے جی، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ.
آپ دیکھیے پروگرام اور شاہ صاحب ہی آپ کی رہنمائی کریں گے تو آپ نے سوال کیا ہے اپنے لیے. ٹی وی اسکرین پہ جواب سنیے گا, فون کی جو ہے وہ آپ ڈسکنیکٹ کر دیں, آپ کو جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ شاہ صاحب. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا آپ پر خاص فضل ہے, رحمت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں, آپ کی اولاد سے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے معاملات میں آپ کی مدد کو شامل حال فرمائے. لیکن آپ معاملہ یہ ہے کہ آپ پر کچھ اثرات ہیں جادو کے نا, تو اس کی باقاعدہ کارڈ کے لیے آپ ایک خط لکھتے ہیں, ہمارے چینل سے تعویذات وغیرہ یہاں سے بھیجے جاتے ہیں. اور ایک وظیفہ آپ کو مختصر میں بتا دیتا ہوں جو آپ نے پہلی فرصت میں شروع کر لینا ہے. ہر نماز کے بعد آپ نے ایک ہی سانس میں, فرض نماز کے بعد, فرض نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء, ان نمازوں کے بعد, یعنی اوابین, اشراق, چاش, تہجد, نوافل کے بعد نہیں, ایک ہی سانس میں 7 مرتبہ مکمل نماز پڑھنے کے بعد دعا سے قبل 7 مرتبہ ایک ہی سانس میں یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یہ پڑھنا ہے. پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو یوں آپس میں ملا کر ان پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ آپ نے پھیر لینا ہے. ٹھیک. دوسرا, ایک بار آیت الکرسی اور 4 مرتبہ قل پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے. اور جب آپ شاپ پہ بیٹھیں, دکان پہ بیٹھیں, آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دکان پہ جو ہے نا وہ پھونک مار کے اور اپنے اوپر پھونک مار کے بیٹھا کریں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, فضل ہوگا, اور جو پریشانی کاروبار کے حوالے سے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام استخارہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بریک ہمیں یہاں پہ لینی ہے. وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو مزید کالرز کو پروگرام میں شامل کریں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. بہت سے مسائل ہیں اور احباب جو سوال کرتے ہیں, اور یقین جانیے کہ جب طرح طرح کے سوال ہوتے ہیں تو ہم خود بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ویسے تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے, کہاں کہاں کیسے کیسے, لیکن جب لوگ اظہار کرتے ہیں تو یقین جانیے اس حوالے سے دکھ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اور لیکن بہت زیادہ جس طرح کل بھی پیر صاحب ہم نے بات کی, اور آج بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رشتوں کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اللہ کریم سب پر اپنا کرم فرمائے. کالر ہے نیکسٹ, ہم ان کو شامل کریں گے, پروگرام میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ علیہ, میں لاہور چونگ سے بات کر رہا ہوں, شیخ محمد رفیق. جی شیخ صاحب فرمائیں. میری بیوی 4 سال ہو گئے نے لڑائی جھگڑا کر کے گئی ہوئی ہے, تو وہ آ نہیں رہی. وہ کہتی ہے میرے نام مکان لگاؤ گے تو میں پھر آؤں گی. اللہ خیر کرے. اچھا, اور کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ؟ جی اور بتائیے کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ؟ بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ, اور بڑا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس ہے, بچے 3 اس کے پاس ہیں, 2 بیٹے 1 بیٹی. اچھا جی. تو بڑا بیٹا جو ہے وہ سمجھو لوگ وارا ہی ہے, کام نہیں کرتا, اس کے لیے بھی کچھ بول دینا. یہ بتائیں کہ نام کیا ہے آپ کی مسز کا, بیگم کا؟ بیوی کا؟ جی بیوی کا رابعہ. اچھا یہ بتائیے کہ نام, مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ مکان میرے نام کیا جائے یا الگ مکان لیا جائے, کیا ان کا؟ میرے نام مکان کریں پھر میں گھر آؤں گی. اچھا نام مکان کریں, ٹھیک. 2 مرلے کا مکان ہوگا تو میرے نام کرو, میں پھر آؤں گا. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ویسے رابطے میں آپ کے ساتھ وہ؟ ٹھیک ہے. ویسے آپ کے رابطے میں ہے میرے, ہاں میرے رابطے میں ہے. رابطے میں ملاقات ہوتی ہے, آپ جاتے ہیں ملتے ہیں؟ ہاں بات ہوتی ہے 15 دن بعد, ابھی بھی میں کر سکتا ہوں تھوڑی دیر بعد. اچھا نہیں, ملاقات ہوتی ہے, جاتے ہیں ملتے ہیں ویسے؟ ملاقات 1 مہینہ ہو گیا میری ہوئی, اس کے پاس گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تفصیل سے بہت دفعہ اس موضوع پہ, اس ٹاپک پہ ہم ساتھ ساتھ بات کرتے بھی رہتے ہیں کہ دونوں اطراف سے جب معاملات ہوں تو یقیناً پھر پریشانی ہوتی ہے, اور کچھ خواہشات ایسی ہو جاتی ہیں خواتین کی. اگر کوئی مرد حضرات کو یہ پروردگار نے, مالک نے مہربانی کر رکھی ہے تو پھر تو اس طرح کے معاملات میں نہیں پریشانی ہوتی. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں
کہ شوہر اور مرد کے معاملات کیا ہیں اور پھر بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں اور آپ کے سارے معاملات ہیں تو پھر آپ اپنی لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. رہنمائی پیر صاحب فرمائیے گا کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے بہتری؟ دیکھیں میرے بھائی، اب ون سائیڈڈ آپ کا کویشچن ہے، سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کو اللہ آباد رکھے. آمین. اب اس کا پازیٹیو کویشچن بھی ہے، یہ اس کا نیگیٹیو کویشچن بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی فیل ہو رہا ہو کہ آپ لیفٹ رائٹ ہے، کوئی اور شادی کرنا چاہیں، کوئی منع تو نہیں ہے اسلام کے اندر، تو وہ اپنے بچوں کی سیف سائیڈ مطلب ہے کہ وہ چاہ رہی ہو کہ چلیں یہ جو 2 مرلے کا گھر ہے یہ کم از کم مجھے دے دیں کہ میرے بچوں کا جو ہے نا وہ ایک سیف سائیڈ ہو جائے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی دوسری شادی کر کے تو میرے بچے بھی سائیڈ پہ ہو جائیں. تو آپ اس کا درمیانہ رستہ نکال لیں کہ آپ انہیں کہیں کہ نہ میرے نام پہ نہ آپ کے نام پہ، بچوں کے نام پہ لگوا دیں آپ، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ کم از کم مکان میرے بچوں کے نام تو ہے. یہ ویسے شرط کرنی تو نہیں چاہیے. تو اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اس سائڈ پہ نہیں آ رہی ہے تو آپ کے پاس آپشن تو موجود ہیں. بارکیف نماز پڑھیں اور نماز کے بعد یا وضو پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دیں انشاءاللہ. جی لاسٹ کال لیں گے جی، اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بول رہی ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں لاہور سے بول رہی ہوں. میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں پوچھا کرنا ہے، سارا نکالنا. اچھا کیا مسئلہ ہے ان کا بتائیے. میری بیٹے کی شادی نہیں ابھی تک ہوئی. ٹھیک ہے. تو جاب کر رہا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں وہ اس پڑھائی جس نے چھوڑ رہی ہے بیچ میں نہ کچھ گھر کی مجبوری کی وجہ سے. اچھا جی. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو، اس کی جاب بھی اچھی مل جائے. ہے صحیح جاب فی الحال، لیکن تھوڑی سی زیادہ ہو جائے پے والی. بیٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ اور میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہوتا ہے 4 ماہ کوئی لارا لگا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ بات نہیں آتی. دونوں کے نام بتا دیں بس. احسن علی تہران سے. احسن اور بیٹے کا نام احسن ہے، بیٹی کا نام تہران. اور ایک رشتہ آیا بھی تھا سیالکوٹ سے، آدمی کا نام عمران ہے. لیکن 3-4 آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سرد. سرد. ٹھیک ہے، چلے رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کی بہت شکریہ. آپ دیکھیے پروگرام، اور خواہشات تو انسان کی ہوتی ہیں ظاہر ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ہے بھی جاب لیکن اچھی ہونی چاہیے مزید. تو دونوں کی صورتوں میں شاہ صاحب رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ. آپ اپنا جواب سن لیجئے گا. جی شاہ صاحب. اچھا، بیٹی کے جو معاملات ہیں ان میں روحانی طور پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے یا کریمو، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اور آپ کے بیٹے کے معاملات میں تھوڑا سا روحانی جو ہے نا وہ اثرات ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کیفیت میں ہے شاکر رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. ان کے معاملات میں جو آپ محسوس کرتی ہیں نا کہ مالی فراوانی نہیں ہے یا اچھی جاب ہو جائے جس میں مالی فائدہ زیادہ ہو، تو یہ اگر اس جاب کو چھوڑیں گے تو آگے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ کسی بھی اچھی جاب کے لالچ میں کچھ عرصے تک اس جاب کو بالکل بھی نہ چھوڑیں. ہاں، مزید نئی جاب ملنے میں مسائل ہو سکتے ہیں. نئی جاب مل بھی گئی تو آگے پرابلمز ہو سکتی ہیں. کیفیت یہ ہے کہ فی الحال یہ اسی پر رہیں اور نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد یا وہاب یا رزاق کو اس کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ناظرین، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح، اور دعا میں ہمارے ساتھ سب شامل ہو جائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. شاہ صاحب قبلہ کا، پیر صاحب کا بہت شکریہ. تمام احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کمیاں، کوتاہیاں، غلطی کوتاہی ہم سب کو معاف فرما. جتنے بھی سامعین، ناظرین
ہمارے پروگرام میں جو جو سوال کیا ہے، جو جو مقاصد لے کر، جو جو حاجات لے کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی شریعت پر، حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔